بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے تحت آج اس تقریب میں ہمارے آج اس تقریب کا مقصد نئی 8 کتابوں کی رونمائی ہے جو اس ادارے کے تحت گزشتہ 1.5-2 سال میں اشاعت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اللہ کا بے پایاں فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ ہم پچھلے 1.5 سال میں 20 کے قریب کتابوں کی اشاعت کے قابل ہوئے ہیں، اور یہ کتابوں کی اشاعت محض کسی پبلشنگ ہاؤس کے تحت کتابوں کی اشاعت کے پس منظر میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جس مشن، جس تحریک اور جس ادارے کی بنیاد جاوید احمد غامدی صاحب نے آج سے کم و بیش 40 سال پہلے رکھی تھی، اسی کے تسلسل میں یہاں امریکہ میں بھی یہ ادارہ وجود پذیر ہوا ہے۔ اور اس ادارے کے پس منظر میں محض تحقیق کا فروغ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے جو فکری مسائل ہیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنی ملت اور اپنی قوم اور اپنے دین سے وابستہ لوگوں کے لیے جو بھی اشکالات، ابہامات، نئے دور کے چیلنجز ہیں ان کو آگے بڑھ کے یہ ادارہ ہر سطح پر، انٹلیکچول سطح پر، عوامی سطح پر، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر، تعلیم کی سطح پر، میڈیا کی سطح پر اس کا فروغ کرے۔ اور اسی پس منظر میں اس وقت کم و بیش 35 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو اس ادارے میں جاری ہیں، اور ان سب کے پس منظر میں بھی یہ سوچ ہے کہ اس ادارے کو دنیا کا وہ نمائندہ ادارہ بنایا جائے جہاں لوگ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے آئیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس ادارے کے اندر نہ کسی فرقے کی قید ہے، نہ کسی مسلک کی دیوار ہے، اور اس کا بنیادی پیغام علم کی بنیاد پر وحدت اور وحدت کی بنیاد پر اصلاح ہے۔ تو اس کے دروازے کھلے ہیں اور ہم ہر اس شخص کو ویلکم کرتے ہیں جو دین پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جو منہاج اس فکر کے علماء نے ڈیولپ کیا ہے، فراہی منہاج، اس پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ چنانچہ آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مختلف پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ خود ہماری جو مطبوعات ہیں، تحقیقات ہیں، تصنیفات ہیں، مقالات ہیں، ان پر دنیا بھر میں جتنی تنقیدات ہوئی ہیں اس کو خود ہم ادارے کے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے سننے والے لوگ جو ہیں وہ کسی مسلک کے تعصب میں مبتلا ہو کر ہمیں فالو نہ کریں، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ علم اور استدلال رہے۔ چنانچہ وہ ان تمام تنقیدات کو بھی پڑھیں جو ہمارے فکر پہ ہوتی ہیں، ہمارے سامنے پیش کریں، ہماری فکر کے بزرگ اکابروں کے سامنے پیش کریں، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں جب افکار ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے جو افکار بن جاتے ہیں وہ کبھی چیلنج نہیں ہوتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کے تسلسل میں اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پر سوال اٹھانا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ شعوری کوشش ہے کہ یہ منہاج جس کو دبستان شبلی کے علماء پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، یہ کوئی اس طرح کی مذہبی کلٹ کی صورت اختیار نہ کر جائے، چنانچہ اس کی تنقیح ہوتی رہے، اصلاح ہوتی رہے، اور اس کے جو بھی مفکرین ہیں ان کے علم کو ہر سطح پہ چیلنج کیا جائے، کبھی بھی ان کے گرد مقلدین اور ماننے والوں کے جتھے منظم نہ ہوں، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک تہذیبی شناخت الگ سے پیدا کر لیں۔ چنانچہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اس منہاج سے اختلاف کرنے کے باوجود ہر وہ شخص مسلمان ہی ہے جو ہماری فکر سے اتفاق نہیں بھی کرتا، اور ہمیں اگر کبھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ خود غامدی صاحب نے، اس مدرسہ فکر کے بڑے علماء نے جو امت کے اندر رائج منہاج ہیں ان پر تنقیدات بھی کی ہیں، ان کے فکری سوالات کو چیلنج بھی کیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی شناخت کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا۔ وہ ہماری ملت کا حصہ ہیں، چاہے صوفیاء کرام ہوں، چاہے فقی منہاج کے لوگ ہوں، چاہے سلفی منہاج کے لوگ ہوں، چاہے عقیدت پر مبنی منہاج کے لوگ ہوں، ان کے افکار سے علمی اختلاف اس ادارے میں کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شناخت، ان کے مسلک اور ان کی آئیڈینٹی کو کبھی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ تو اس پس منظر کے اندر ہمارا یہ ادارہ اور ہماری یہ فکر معاشرے میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ کہ ہمیں کوئی ادعا اور دعویٰ نہیں ہے کہ دین اسلام کی کوئی ایسی اولین خدمت ہے جو یہاں سے سامنے آ رہی ہے، بلکہ امت کے یہاں جو ماضی میں بڑی جاویداں اور روشن اور بڑی زندہ اور درخشاں روایت رہی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔
اور ہم اپنی روایت کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنی اس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے اکابرین، اپنی ملت کے جتنے علماء ہیں ان کے احترام کے ساتھ۔ تو یہ کتابیں بھی اصل میں اسی کاوش کے پس منظر میں اٹھی ہیں۔ غامدی صاحب نے ایک مذہبی فکر پیش کی، اس فکر پر ہمارے امت کے علماء کو اشکالات، اعتراضات، ابہامات پیدا ہوئے، تو ہم نے اسی تنقید اور مکالمے کے ماڈل کو بڑھاتے ہوئے ان سب چیزوں کا ان سے وضاحت اور جواب طلب کیا، اور اس خود شناسی کے ساتھ جواب طلب کیا کہ اگر غامدی صاحب کسی موقف کے تائید میں کھڑے ہیں اور اس کے استدلال میں کمزوری ہے تو خود ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں۔ یعنی ان کی یہ تحریک اور ان کا یہ ادارہ محض ان کے افکار کی ترویج کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے خیالات کی تنقیح اور تنقید کا ادارہ بھی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا ہوں، آج سے 6 سال پہلے ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا کہ غامدی صاحب کی فکر پر ہونے والے جو بڑے نمایاں 23 اعتراضات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرنے شروع کیے۔ آج الحمدللہ اس سلسلے کو 6 سال مکمل ہونے کو ہیں اور 200 کے قریب قسطیں سامنے آ چکی ہیں، اور وہی تسلسل تھا اپنے افکار کو طالبانہ انداز میں پیش کرنے کا کہ جن کو پھر ان کتابوں کی صورت میں مختلف ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا۔ تو یہ پس منظر ہے آج کی تقریب کا۔ ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ وقت ہم ان مصنفین کو دیں، وہ خود اپنا اس فکری سفر کو بتائیں، اپنی موٹیویشن کو شیئر کریں اور اپنے مستقبل کے اہداف کو بھی سامنے رکھیں، اور کوئی اگر اصلاح اور خیر کی بات ہے ادارے کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم ان کے منتظر ہیں۔ آج کی تقریب میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا، وہ تشریف فرما ہیں، بیرون ملک سے تشریف لائے ہمارے اسکالر سید منظور الحسن صاحب کا، غامدی سینٹر کے شعبہ تصنیف و تالیف کے وہ سربراہ بھی ہیں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو وہ چلاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں انہی کے اہتمام میں شائع ہوئی ہیں، انہی کے جانگسل محنت اور عملے کی جہد اور کاوش کے نتیجے میں اتنے کم وقت میں، قلیل وقت میں ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع کرنے کے ہدف کو پورا کیا ہے۔ ایک مختصر سی میں عرض کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ 8 کتابیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کوئی 1.5 سال پہلے ہم نے ایک اور کام کا آغاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے نئی زبانوں کے اندر ریسرچ میگزینز اور جرنلز سامنے آئیں۔ تو اشراق کا یہاں سے آغاز ہوا، جس کے اندر ہر مہینے کم و بیش 100 سے 150 پونے 200 صفحے کا نیا اوریجنل ریسرچ مٹیریل پروڈیوس ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ہم لے کر آئیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی یہاں پر باقی نہیں رہنا۔ اچھا ادارہ اور منظم اور مستحکم نظام وہی ہوتا ہے جو آگے کی نسل کو تیار کرے۔ تو منظور صاحب کو بھی ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ تو خود لکھ رہے ہیں، لیکن آپ لکھنے والوں کی ایک نئی ٹیم بھی تیار کریں جس میں ہر زبان کے، ہر پس منظر کے لوگ ہوں۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے میں جہاں یہ بڑے بڑے اکابر بزرگ نظر آتے ہیں جن کا غامدی صاحب سے بہت گہرا پرانا رشتہ اور تعلق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نئے لوگ، نئے نوجوان جو اس فکر سے بھی متعارف ہو رہے ہیں، وہ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ بھی سامنے آ سکے۔ تو اس وقت 4 ہمارے میگزینز ہیں جو سامنے آتے ہیں، ان میں اردو کا اشراق ہے، اس کے مدیر جناب سید منظور حسن صاحب ہیں، اور اس کی انتظامی چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر بھی ایک پورا کا پورا رسالہ ہے جو جاری ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت ہماری ٹیم جو ہے اس نے تدبر قرآن جو مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے، میزان کا ترجمہ جاری ہے، اور اگلا پروجیکٹ جو غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے البیان، اس کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے پاس مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، دینی مدرسوں کے فضلاء ہیں جو اب اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کی ادارت ان کے سپرد۔ اسی طریقے سے عربی کا اشراق، عربی زبان میں پہلی دفعہ فکر فراہی کی یہ جو دعوتی اور عملی کوششیں ہیں، ان میں ہم نے یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کو سامنے لایا کہ عربی زبان میں غامدی صاحب کی کتابوں کا ترجمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فکر کو دعوتی اسلوب میں عالم عرب تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کے کرم سے غامدی صاحب کی کتاب میزان چند ماہ پہلے یہاں پر آئی ہے، وہ عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہے، اس کو جناب ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جو بہت سکہ بند اور بڑے پائے کے عالم ہندوستان میں ہوتے ہیں، اور غامدی صاحب کی کتاب مقامات اور الاسلام عربی زبان میں پہلے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی کا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے جس پہ عربی زبان ہی میں مختلف مذاکرے اور مختلف مکالمے اور مختلف دعوتی لیکچر سامنے آتے ہیں، اور عربی کا جو اشراق ہے اس کو ہمارے دوست جناب ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کے ایک اور درینہ ساتھی اور کارکن اور مفکر جناب نعیم بلوچ صاحب، انہوں نے خواتین کا خصوصی رسالہ شروع کیا ہے،
صالحات کے نام سے، اور وہ بھی کم و بیش 1 سال سے چل رہا ہے۔ ہمارا جتنا دعوتی ریسرچ مٹیریل ہے، ہماری ایک کوشش ہے کہ اس کو دور حاضر کے تقاضوں کے تحت سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ایک پوری ٹیم ہے کہ جو کچھ ٹیکسٹ میں آتا ہے اس کو آڈیو میں تبدیل کرتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ہر مہینے جیسے ہی رسائل آتے ہیں ویسے ہی ان کی آڈیوز بھی آتی ہیں، تو وہاں پر لوگ ان کو سن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 20 نہیں بلکہ 32 کے قریب کتابوں کا اجرا کیا ہے۔ وہ اشراق اور یہ سب چیزیں بھی مستقل اپنی ذات میں ایک کتاب ہیں۔ تو ایک اطلاع کے لیے صرف عرض ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جرمنی کے ساتھ مل کر ہم اشراق کو جرمن زبان میں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا پہلا مسودہ تیار ہو چکا ہے، اس میں بھی ہمیں مدد حاصل ہے ہمارے مکرم صاحب کی، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ زبانوں میں آگے پھیلائیں۔ میں آپ لوگوں کے علم کے لیے محض بتا دوں کہ جس طرح غامدی صاحب کے ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، پاکستان میں ایک بہت ہی فعال ہمارا ادارہ موجود ہے۔ ہم یہ جو مختلف کتابیں ہیں ان کے لیے بھی ان سے مدد لیتے رہے ہیں، اور وہ خود بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ابھی حال میں میرے علم میں آیا کہ چائنیز زبان کے اندر اور فارسی زبان کے اندر اور دری زبان کے اندر اور سندھی زبان کے اندر انہوں نے مختلف کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ سارا ایک گلدستہ ہے جو مختلف پہلوؤں سے اس کام کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے۔ پروگرام کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم احسان و انعام سے اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے استاد سے نوازا ہے کہ جس نے نہ صرف ہمیں اللہ کے دین سے جوڑا اور ہمیں ہماری آخرت کی یاد دہانی کو پیدا کیا، بلکہ دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کو بچایا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ تو ان ساری چیزوں سے بالکل بلند ہو کے خالص اپنی ذات کی حد تک اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنا مسئلہ بنا کر اس کو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ حکمت بالغہ ہے کہ ایسے اخلاص کے نتیجے میں اللہ اس بات کو بھی پھر قبول عام دیتا ہے اور فروغ دیتا ہے، رفع ذکر کا بندوبست کرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے علم میں لے آؤں کہ جتنی کتابیں ہمارے ہاں شائع ہوئی ہیں 20 کے قریب، ان میں سے کوئی بھی کتاب کسی بھی پس منظر میں اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ادارہ اس کے ذریعے سے کوئی ریونیو جنریٹ کرے یا اس کے پس منظر میں کوئی مالی منفعت کا دخل ہو۔ یہ سب کی سب کتابیں دعوت اور علم کے فروغ کے پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ میرا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مجھے ادارے نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے علماء کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ کتاب جو شائع ہوگی وہ شائع ہونے کے 1 سال بعد فری آف کاسٹ آن لائن PDF کاپی ہر شخص کے لیے دنیا بھر میں مہیا ہوگی، تو لوگ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی ہماری تالیفات آئیں گی 1 سال گزارنے کے بعد وہ دنیا کے لیے موجود ہوں گی، دنیا ان سے استفادہ کر سکتی ہے، اور جتنا زیادہ کام کا فروغ ہو رہا اللہ کے دین کی اتنی نصرت بڑھے گی۔ باقی ہمارے اس ادارے کے اندر اس وقت 35 کے قریب ڈیفرنٹ پروجیکٹس جاری ہیں۔ اگر آپ ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنا وقت دے کر، اپنی صلاحیتیں دے کر، اور تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، اور اس دعوت کے فروغ میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مدد کو انشاءاللہ آگے بڑھائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔